الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلوا علیہ۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے۔ جہاں ذکر خدا وہاں ذکر مصطفیٰ، اور جس طرح یہ زمین و آسمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہے، اسی طرح نباتات اور حشرات الارض یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات کو بیان کرتی ہیں، اور اسی طرح پرندے ہیں، درندے ہیں، جانور ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرتی ہے۔ تو فرمایا جہاں جہاں ذکر خدا وہاں وہاں ذکر مصطفیٰ، تو اسی طرح یہ جو ذکر خدا کرتے ہیں وہ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی کرتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ جانوروں میں اونٹ جو ہے وہ دیکھیں حضور علیہ السلام کو جانتا بھی ہے، حضور علیہ السلام کی نبوت کو پہچانتا بھی ہے، حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی مانتا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اونٹ کو اتنی کریم اللہ نے ذہانت عطا فرمائی ہے کہ وہ اونٹ ہو کر، جانور ہو کر وہ پہچان رہا ہے کہ یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ اللہ کا آخری رسول ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، یہ رحمت للعالمین نبی ہے۔ جیسے یہ انسانوں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح یہ ہمارے جانوروں کے لیے بھی اللہ کی رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو وہ جانور اونٹ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہے۔ فرمایا کیسے؟ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں تشریف لے گئے، تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ اس اونٹ نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جیسے رحمت للعالمین نبی کو دیکھا، جیسے آخری نبی کو دیکھا، تو وہ اونٹ رونے لگ گیا۔ اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو بہنے لگے، وہ روتا ہوا وہ اونٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آ گیا، حضور علیہ السلام کے قدموں میں آ گیا۔ فرمایا حضور علیہ السلام کے سامنے اس اونٹ نے اس باغ میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہوئے اپنے سر کو جھکا دیا۔ تو رحمت للعالمین نبی نے جب اس اونٹ کو دیکھا نا روتے ہوئے، تو حضور علیہ السلام نے اپنے دست قدرت والا ہاتھ کریم خدا کے کریم نبی نے اس اونٹ کے جو ہے وہ پیشانی کے اوپر، اس کے سر کے اوپر، اس کی پیٹھ کے اوپر پھیرنا شروع فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے جیسے ہی اپنا دست قدرت والا شفا والا ہاتھ جیسے اس اونٹ کے اوپر پھیرا، فرمایا وہ اونٹ رونے والا وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آرزو، اس کی پکار، اس کی تمنا، اس کی جستجو، اس کی دل کی بات کو حضور نے سنا، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا مالک کون ہے؟ جلدی اس اونٹ کے مالک کو بلایا جائے۔ فرمایا جیسے اس اونٹ کے مالک کو بلایا جاتا ہے، فرمایا وہ انصار کا ایک نوجوان تھا جس کا وہ اونٹ تھا، جب سے حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ اونٹ میرا ہے۔ حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اس اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے جس خدا نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے، تو کیا اس خدا سے تو ڈرتا نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹ نے میں محمد سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام اونٹ کے معاملے میں، اس جانور کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہا کر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے یہ اونٹ ہو کر یہ پہچانتا ہے یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا آخری نبی ہے، یہ رحمت للعالمین نبی ہے۔ جیسے یہ انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے جانوروں پر بھی رحمت بن کر آئے ہیں۔ اور اگر کوئی غم خار ہے اس زمین میں، میرا کوئی غم دور کرنے والا ہے، میری کوئی تکلیف اگر دور کرنے والا ہے، میری کوئی اذیت کو دور کرنے والا ہے، میری کوئی پریشانی کو دور کرنے والا ہے، تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک اور صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد بیٹھے تھے، حضور لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے تھے، تو ایک بلند آواز یمنی دیہاتی بدو اپنی سرخ اونٹنی کے ساتھ فرمایا ادھر آیا، اور اس نے اپنی اونٹنی مسجد کے دروازے کے سامنے بٹھائی اور خود آ کر حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں بیٹھ گیا۔ اور پھر جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اونٹنی ہے جو دیہاتی کے قبضے میں ہے، یا رسول اللہ یہ تو چوری کی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ جو اونٹنی سرخ لے کر آیا ہے نا، یہ اونٹنی چوری کی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا اس پر کوئی دلیل ہے کہ یہ اونٹنی جو سرخ پر آیا ہے دیہاتی عرابی، یہ اونٹنی چوری کی ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم یا رسول اللہ جی ہاں اس کے اوپر ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو بلایا جائے۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں آئے اور پوچھا گیا تو اس اعرابی پر چوری کی گواہی مل جاتی ہے تو اس سے اللہ کا حق لو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اے علی دیکھو اگر اس اعرابی کے اوپر چوری ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے اونٹنی کو چوری کی ہے تو لہٰذا اس کے اوپر اللہ کی حد جاری کرو۔ اللہ کی حد کیا ہے؟ چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا، جس نے چوری کی ہے اس کا ہاتھ کاٹنا۔ فرمایا اس کے اوپر وہ حد جاری ہوگی۔ اب جو ہے وہ شہادت جو ہے وہ جاری ہو گئے۔ فرمایا شہادت اگر اس اونٹنی کی نہیں ملتی کہ یہ بندہ چوری کر کے نہیں لایا تو فرمایا پھر اس کو میری طرف لٹا دو۔ فرمایا پھر اعرابی نے کچھ دیر کے لیے جب اعرابی سے پوچھا گیا ذرا بتا کیا تو نے اونٹنی چوری کی ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ میری ہے۔ حضور نے فرمایا کیا اس پر تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ کیا تیرے پاس گواہ ہے کہ تو نے اسے خریدا ہے؟ کیا تیرے پاس گواہ ہے کہ یہ تو اپنے ساتھ ہی لے کر آیا ہے؟ تو فرمایا اب کیونکہ وہ دیہاتی تھا، اعرابی تھا، اس کے پاس گواہ نہیں تھا، اس نے کیا کیا؟ فرمایا اس نے اپنے سر کو جھکایا، پھر حضور علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے میں کھڑا ہو جاؤں وگرنہ میں تمہاری حجت سے دلیل پکڑوں گا۔ بس اسی اسنا میں فرمایا دروازے کے پیچھے سے فرمایا وہ شخص جیسے ہی اس اونٹنی کے پاس جاتا ہے اور کچھ کلمات پڑھتا ہے، فرمایا حضور علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں وہ اعرابی ابھی بولا نہیں ہے؟ فرمایا اس دروازے کے پیچھے سے اس اونٹنی سے آواز آتی ہے، وہ اونٹنی بول پڑتی ہے، وہ اونٹنی کہتی ہے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں ہماری جان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی عظمت و کرامت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، نہ تو اس شخص نے مجھے چوری کیا ہے اور نہ ہی اس کے سوا میرا کوئی اور مالک ہے۔ اونٹنی بول کر کہتی ہے یا رسول اللہ قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو مبعوث فرمایا ہے،
قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو محمد بنا کر بھیجا ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو آخری رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ یہی میرا مالک ہے، اس کے سوا میرا کوئی نہیں مالک۔ یا رسول اللہ یہ مجھے چوری کر کے نہیں لے کے آیا، بلکہ یہ تو میرا مالک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے تجھے اس ذات کی جس نے اس اونٹنی کو تیرا عذر بیان کرنے کے لیے قوت گویائی بخشی ہے۔ اے عربی تو نے بتا کہ تو نے کیا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اے دیہاتی، اے عربی، اے میرے غلام ذرا بتا تو صحیح نا تو نے کیا کیا ہے۔ اس ذات کی قسم جس نے تیری صفائی کے لیے اس اونٹنی کو بولنا نصیب فرمایا ہے، ذرا بتا تیرا عمل کون سا تھا کہ تجھے اس اونٹنی گواہی دے کر جو ہے وہ بچا لیا ہے۔ وہ اعرابی وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کہا ہے کہ اے اللہ تو ایسا خدا نہیں ہے جیسا ہم نے پیدا کیا ہو، یا رسول اللہ نہ ہی تیرے ساتھ کوئی اور معبود ہے۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں نے کہا کہ یا اللہ جیسا کہ ہم نے پیدا کیا ہو ایسا تو خدا نہیں ہے، اور نہ ہی تیرے ساتھ کا کوئی اور معبود ہے جس نے مخلوق بنانے پر تیری اعانت کی ہو، اور نہ ہی تیرے ساتھ کوئی اور رب ہے کہ ہم تیری ربوبیت میں شک کریں۔ تو ہمارا رب ہے یا اللہ تو ہمارا رب ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں، اور کہنے والوں کے کہنے سے بھی بہت بلند ہے۔ اللہ تو بہت بلند ہے، بس اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھیج۔ عرض کی یا رسول اللہ میں نے یہی کہا ہے اللہ تو خدا ہے، تیرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، تو رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں ہے، تو نے کائنات کو بنایا ہے، تیرے ساتھ کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ بس اے میرے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو حضور پر درود بھیج، یہ کہ میرے الزام سے بری کر دے۔ یا اللہ درود بھی تو میرے محبوب محمد پر بھیج اور مجھے اس الزام سے بری کر دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس رب کی قسم جس نے مجھے عزت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اے اعرابی میں نے دیکھا فرشتے تمہاری بات کو لکھنے کے لیے تنگ گلیوں کے موڑوں سے لپک کر آ رہے تھے، بس تو کثرت سے میں محمد پر درود پڑھتا جا، اللہ تیری مشکلوں کو آسان کرتا چلا جائے گا۔ پتہ یہ چلتا ہے فرمایا وہ اونٹنی وہ جانتی ہے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے، وہ جانتی ہے کہ حضور کے سامنے اپنے آقا کی جو ہے وہ غلامی کو، اپنے آقا کی نوکری کو ثابت کرنا ہے، اس کی گواہی دینی ہے، تو اس سے جو ہے وہ اور کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو اسے بھی پتا ہے کہ حضور کی ذات پر درود پاک پڑھنے سے ہر مشکل کا حل ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ تھے جو ہے وہ اونٹ جو حضور علیہ السلام کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، مانتے بھی تھے، اور حضور کی ذات پر درود بھی پڑھتے تھے، حضور کی پاک بارگاہ میں دعائیں، التجائیں، استغاثے بھی کرتے تھے۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ